اور ہمارے حافظ عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس کی شلوار اوپر نہیں اور چہرے پر داڑھی نہیں اس کو کھڑا کر لیں، اور ایک ہندو کو کھڑا کر دیں، ایک انگریز کو کھڑا کر دیں، اور کسی کو کہیں کہ ان میں سے مسلم کون ہے، تو کیا پہچان ہوگی؟ ہمارے معاشرے میں نا کچھ چیزیں پکی ہو گئی ہیں کہ بچے کی ختنہ کروانی، ختنہ ہی سنت ہے، بغیر ختنہ کے بندہ مسلمان نہیں رہتا. لیکن وہ کوئی مسلم گھرانہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی بچے کی ختنہ نہ ہوئی بھی ہو، ہاں تو مسلمان کرو اس کو. حالانکہ شیخ سے پوچھے کوئی وہ فرض اس نوعیت کا. حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کیا وہ چادر اٹھا کر دیکھے گا اور بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ یعنی اتنا یہ فرق ہے، تمیز ہے آپ کا اور ہمارا اور کافروں کا، مسلمانوں کا، کہ یہ مسلم ہے یہ کافر ہے. جی چہرے سے پتہ لگ رہا ہے اور لباس سے پتہ لگ رہا ہے. اور میں پڑھتا تھا جب، تو ایک شخص ہمارے پاس سے گزرا، ہم 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس اپنے دوست کو کہا کہ یہ اہل حدیث ہے. اس نے کہا نہیں، اس کی شلوار ٹخنوں سے نہ اوپر ہے نہ نیچے، تھوڑی سی. میں نے کہا یہ اہل حدیث ہے کیونکہ اس کی داڑھی میں نے کٹنگ نہیں دیکھی ہے. تو وہ گزر گئے. تو ہماری اس نے کہا جی اگر وہ اہل حدیث ہوا تو پیپسی پلائیں گے ہم آپ کو. ہم اسے آگے سے پکڑ لائے، بٹھایا ان کو. بٹھانے کے بعد پوچھا کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ اس نے کہا جی میں اہل حدیث ہوں. الحمدللہ. تو ہم ایسے پہچان لیا کرتے تھے. یعنی عام جتنے فرقے ہیں اس کے اندر جو ہمارا قرآن و سنت والا فرقہ وارث ہے جو نبیوں کا، اس کی تو پہچان ہوتی تھی. یہ اب ہمارے کسی خطیب کی پہچان سے نہیں پتہ لگتا کہ یہ ہمارا ہے کہ کسی اور کا ہے. تو اس پر تو مسلمانوں کو بڑی سختی سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور چہرے پر داڑھی رکھنا اور عورت کا پردہ کرنا اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے.